طریقہ کار کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سے ایسے طریقے ہم استعمال کریں کہ ہم سے گناہ نہ ہونے پائیں. تو اس کے کچھ طریقے تو پچھلی دفعہ آ گئے تھے. آج جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان دن کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کی کوشش کرے، زیادہ تر اوقات میں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ اپنے اندر ایک ایسی نمایاں تبدیلی لے کر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ میری پچھلی زندگی میں اور اب کی زندگی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا، اور 2-3 مہینے بھی اگر آپ نے اس طرح سے گزار لیے تو اس کے بعد خود وضو کے اندر ایک اتنی طاقت ہے اور ایک ایسی روحانیت کے آپ عادی ہو جائیں گی کہ اگر کبھی آپ بغیر وضو کے رہ جائیں گی تو آپ کو ایک بے چینی سی محسوس ہوگی. جس طریقے سے ہوتا ہے نا، جو انسان بہت زیادہ صفائی اور پاکیزگی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو کبھی ایسا گندا ہو جائے، وہ جسم پہ کوئی گرد و غبار آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو ایک روحانی نظافت کی ایک ایسی عادی آپ ہو جائیں گی کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اب میرا گناہ کرنے کا ویسا دل ہی نہیں چاہتا کہ جس طرح سے پہلے چاہا کرتا تھا. پہلے تو ذرا سا موقع آتا تھا اور میں گناہ کی طرف فوراً چلی جاتی تھی. اب جاتے جاتے آپ کے قدم پلٹ آئیں گے، کسی برائی کی طرف جانے کا ارادہ ہے، اور جو داعیہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آپ انتہائی آسانی کے ساتھ پیچھے چھڑا کے نکل جائیں گے وہاں سے. یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم. خود امام خمینی علیہ الرحمہ کہیں سفر میں بھی کہیں ہوتے تھے، سفر میں، تو بھی جب کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی باوضو نہ ہو تو فوراً وضو کر لیا کرتے تھے. زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا آپ کو شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، ابلیس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور آپ کو مسلسل گناہوں سے بچاتا ہے. تھوڑا سا آپ پریکٹس کر کے دیکھیں. ظاہر ہے دیکھیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے مقامات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور وضو کے اندر کوئی ایسی بہت زیادہ محنت نہیں. جبکہ روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وضو زیادہ تر اوقات میں باوضو رہو، چاہے سختی میں ہو چاہے آسانی میں. بہت سارے افراد ایسے ہیں، میں جانتا ہوں، خود مجھ سے ذکر کر چکے ہیں، کہ جب کہیں کوئی سفر بھی درپیش ہوتا ہے، حتیٰ کہ جیسے کہ ہوائی جہاز کے سفر ہوتے ہیں، مثلا باتھ روم وہاں پر گئے یا باوضو نہ رہے تو جہاز کے جو چھوٹے سے کوٹھڑی نما ایک باتھ روم ہوتے ہیں اس تک میں جا کے وہ وضو کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی موقع ایسا رہنے نہیں دیتے کہ جس میں وہ بے وضو رہے. اور خاص طور پر سوتے وقت وضو کی تو بہت ہی زیادہ تاکید آئی. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، درود بھیجیے محمد، کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بستر پہ جائے سونے کے لیے، مفہوم ہے روایت کا، تو وہ بستر اس کا مثل قبر کے ہے جس میں وہ مثل مردار کے لیٹا. یعنی اگر کوئی شخص بغیر وضو کے جائے، اور اگر آپ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہیں گی تو بہت زیادہ اس بات کی بھی تاکید ہے کہ انسان اگر روحانی کسی بڑے مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کے اوقات آنے سے پہلے وضو کر کے رہے. یہاں تک روایت میں بات آئی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا، اس نے نماز کی بے احترامی کی. نماز کے احترام کا تقاضا تھا کہ ابھی وقت نہیں بھی آیا، مثلا 1 بجے نماز کا وقت آئے گا بالفرض، آپ 12:45 بجے سے وضو کر کے تیاری کر کے رہیں گے تو آپ ایسا ہے کہ جیسے نماز کا احترام کر رہے ہیں. نماز کا وقت آ گیا اور آگے بڑھتا گیا، اور 3 بج گئے اور 4 بج گئے اور 5 بج گئے، اور اس کے بعد پھر نماز کا خیال آ رہا ہے اور پھر آپ وضو کرنے جا رہی ہیں، تو ایک گونا اس کے اندر توہین اور بے احترامی کا پہلو کا شائبہ سا ہونے لگتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے نماز کی. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اور خاص طور پر اگر یہ جو وضو آپ کریں گے اس میں کچھ مستحبات کا بھی خیال کر لیں، جو ابھی کچھ ہی دنوں بعد آپ لوگوں کی باقاعدہ مسائل فقہ جو وضو کے ہوں گے ان کی جب کلاس ہوگی تو اس میں ہم ان مستحب دعاؤں کا تذکرہ کریں گے. لیکن وضو کے جو اپنے مستحبات ہیں تقریباً کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں 750 تک بیان کیے ہیں. 750 مستحبات ہیں وضو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب پہ تو عمل نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو 1 گھنٹہ تو وضو کرنے میں وقت لگ جائے گا اور پھر نماز میں تو اور زیادہ.
تو کچھ خاص دعائیں ہیں، ان کو اگر آپ باقاعدہ لوگ جب وضو کی کلاس ہوگی تو اس میں بتاؤں گا بھی